السلام علیکم۔ اس پہلی دھڑکن سے جو ہمیں ہماری ماؤں کی کوکھ میں عطا کی گئی، ہماری قبر پر ڈالی جانے والی مٹی کے آخری ذرے تک ہمارے خالق نے ہمارا رزق لکھ دیا ہے، جو وقتاً فوقتاً حالات و واقعات اور ہمارے کیے جانے والے فیصلوں اور اعمال کے مطابق ہم پر نازل ہوتا رہتا ہے۔ لفظ رزق عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ لفظ قرآن الحکیم میں تقریباً 122 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر رزق کا مطلب کھانا پینا یا مال و دولت ہی لیا جاتا ہے، لیکن قرآن الحکیم کی روشنی میں اگر رزق پر غور کیا جائے تو یہ کہنا بجا ہوگا کہ رزق کا لفظی مطلب ہوتا ہے حصہ۔ سورہ الواقعہ کی آیت نمبر 82 کچھ یوں ہے کہ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اپنا حصہ ان کو جھٹلانے میں ڈال دیا۔ یہاں پر ہم ایک اور آیت کا حوالہ دینا چاہیں گے جہاں رزق اور کھانے کا ذکر علیحدہ علیحدہ ملتا ہے۔ سورہ الذاریات جو قرآن الحکیم کی 51 نمبر سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 57 کچھ یوں ہے کہ میں ارید منہم من رزق، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا، وما ارید ان یطعمون، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کچھ کھلائیں۔ دراصل وہ تمام نعمتیں، خیر و شر، تکالیف اور مصائب، حلال اور حرام، جو ہمارے پیدا ہونے سے لے کر ہماری آخری آرام گاہ تک ہم سمیٹتے ہیں، رزق کے زمرے میں آتی ہیں۔ یہ آپ کی شخصیت کا مکمل پیکج ہے اور مال و دولت یا کھانا پینا اس پیکج کا ایک جزو ہے۔ سورہ الذاریات کی ایک آیت ہے جو کچھ یوں ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، وَمَا تُوعَدُونَ، اور جو کچھ تم مانگتے ہو۔ آپ نے بچپن میں یا بڑوں سے سنا ہوگا جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ یقین جانیے ایسا ہی کچھ ہے، زمین پر فقط اسباب بنتے ہیں۔ رزق کے لیے مال کا ہونا ضروری نہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اعلیٰ اخلاق دے دیا گیا ہو، یا حسن و جمال یا نرم مزاج بنا دیا گیا ہو، اور یہ خصوصیات آپ کو صاحب کمال بنا دیں۔ ذرا سوچئے، آپ کو ایک مخلص، چاہنے اور خیال رکھنے والا شوہر یا بیوی مل جائے، یا جان چھڑکنے والے دوست، پرخلوص رشتہ دار، یا صدقہ جاریہ بننے والی اولاد۔ شاید آپ کو ایسا علم دے دیا جائے جو ساری زندگی آپ کو نفع دیتا رہے، یا رزق کی صورت میں آپ کو لمبی عمر عطا کر دی جائے۔ اللہ رب العزت نے کسی کو رزق کی صورت میں نفیس دل دے دیا ہے جس سے وہ لوگوں میں محبت اور خوشیاں بانٹتا پھرتا ہے۔ شاید کسی کو رزق کی صورت میں ذہنی سکون دے دیا گیا ہو، اور اس سے زیادہ خوش نصیب انسان کون ہوگا جسے ذہنی سکون عطا کر دیا گیا ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ رزق کی صورت میں کسی کو تقوی کا لباس پہنا دیا گیا ہو، اور اس لباس نے اس شخص کو ایک عزت اور باوقار شخصیت میں بدل دیا ہو۔ اور اگر آپ کو سکون قلب عطا کر دیا جائے تو یقین جانیے زمین کے تمام خزانے ایک طرف اور سکون قلب ایک طرف۔ اپنی نعمتوں کے معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں جب بھی ذکر کیا، من یشاء کا لفظ استعمال کیا گیا، جس کا مطلب ہے جس کو چاہا یا جتنا چاہا۔ مثال کے طور پہ سورہ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے رزق کو کشادہ کر دے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور جس کا چاہے تنگ کر دے۔ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے لیے
اللہ نے فرمایا نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہے درجات بلند کر دیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن الحکیم میں اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا جو رزق کے زمرے میں آتی ہیں۔ مثلا جسے چاہوں حکومت دے دوں، جسے چاہوں مال و دولت، عزت، ذلت، اولاد اور کافی کچھ۔ لیکن ایک دفعہ ایک نعمت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے خاص تعریف کی کہ جس کو یہ نعمت عطا کی گئی اس کے لیے بے شمار خیر ہے۔ سورہ البقرہ کی 269 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء، اور جسے چاہوں حکمت عطا کر دوں۔ ومن یؤت الحکمت، اور جس کو حکمت عطا کی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو اس کو بے بہا خیر عطا کر دی گئی۔ حکمت اسی میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ تمام نعمتیں جو ہماری شخصیت میں ہمیں عطا کی، ہمیں ان کا ادراک ہو اور ہم اس کا شکر ادا کرنے والے اور حمد و ثنا کرنے والوں میں شامل ہوں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے اور ہم عطا کی گئی حکمت سے اپنے ارد گرد اور کرۂ ارض پر خیر بانٹتے پھریں۔ وما علینا الا البلاغ۔